اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم دوستو، کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ چند مجبوریوں اور اپنی مصروفیات کی بنا پہ آپ کے پاس کوئی نئی چیز نہیں بھیج سکا، تو آج کا ویلاگ جو شروع کر رہے ہیں، یہ عجائبات دنیا ہیں کہ دنیا میں کیا کیا عجائبات انسانوں نے تخلیق کی ہے اور کس طرح سے کی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں بنائی گئی ہیں جہاں سائنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کی پائیداری کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ آج بھی وہ عجائبات دنیا کے اندر موجود ہیں، خواہ وہ کس بھی حالت میں ہیں، لیکن ان کو نقل کر کے آگے چلی ہے سائنس، اور ان کو دیکھتے ہوئے بہت سارے معاملات آگے بڑھے ہیں۔ تو میں ان میں سے چند ایسی چیزوں کا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو عجائبات دنیا میں شامل ہیں، جو دنیا کے عجوبے آپ سمجھ لیں کہ جن کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک آتا ہے بابل کے معلق باغ۔ یہ دیکھیں، بابل تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بابل بہت تاریخی شہر تھا کسی زمانہ میں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہاں پہ 2 فرشتے بھیجے گئے تھے جو لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ جادو اور یہ وغیرہ باتوں میں نہ پڑو، اللہ کا ذکر کرو، لیکن لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ تو اسی طرح کا وہ بات آگے کرتے ہیں کہ وہاں پہ معلق باغ بنائے تھے ان بخت نصر نے، اور اس کے پیچھے بھی ایک لو سٹوری ہے کہ نصر بخت نے صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یا اس کی خوشنودی کے لیے وہاں پہ معلق باغ، یعنی لٹکے ہوئے یا لٹکائے گئے باغ اس کو کہتے ہیں، وہ بنائے تھے، جو اس شہر کی بڑی عجیب و غریب ایک عجوبہ تھا، اور وہ آج بھی لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ کیسے تھا، لیکن وہ جس ٹیکنیک کے اوپر انہوں نے بنایا تھا وہ دیکھ کے آدمی اشش کر اٹھتا ہے انسان کہ اس دور میں بھی لوگوں میں کتنا عقل، فہم اور شعور تھا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں اہرام مصر۔ اچھا، مصر کے اندر بادشاہی رہی ہے فرعونوں کی بہت سارا عرصہ، تو ان کو فراہین مصر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اپنے دور میں کچھ پیرامڈس تعمیر کیے تھے جن کو اہرام مصر کہتے ہیں۔ تو ان کے اندر ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جو دنیا میں عیش و عشرت کرتا ہے، وہ دنیا کا جیسے جانے کے بعد یعنی مرنے کے بعد بھی اسی حالت میں ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ ایک رواج تھا کہ جو بھی بادشاہ مر جاتا تو اس کو جب دفن کرتے تو دفن کرنے سے پہلے اس کو 4-5 ماہ کا ایک اس کی باڈی کے ساتھ یا اس کی ناش کے ساتھ یا اس کی میت کے ساتھ اس کا ایک ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا، ان کو دوائیاں لگائی جاتی تھی، ایک پروسیس سے گزارا جاتا تھا جس سے وہ حنوط ہو جاتی، یعنی ممی بن جاتی تھی، ڈیڈ باڈی جو تھی وہ خراب نہیں ہوتی تھی۔ اس میں سے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ان کے جو انٹرنل آرگن سے یا اندرونی جو اعضاء تھے ان کو نکال دیا جاتا تھا، جن کی وجہ سے پیوٹریفیکیشن یا جلنا، گلنا، سڑنا وہ ختم ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح ٹریٹمنٹ کے دوران ان کو محفوظ کر لیا جاتا تھا، اور بعد میں جب وہ ٹریٹمنٹ مکمل ہو جاتا تو حنوط کی ہوئی ناشوں کو وہاں پہ احرام میں دفن کیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے جو ملازمین تھے، جو ان کے غلام ہوتے تھے، جو ان کی خدمت گار ہوتے تھے یا خدمت گار خواتین ہوتی تھیں، وہ سب کے سب کو بھی ان کے ساتھ ہی اندر دھکیل دیا جاتا تھا اور بند کیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ مزید بہت ساری ایسی دولت، مال، ہیرے جواہرات اور جو روزمرہ کی استعمال کی جو چیزیں ہیں دنیا میں استعمال کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے مقبرے کے اندر یا اس کے احرام کے اندر اس کو دفن کر دیا جاتا۔ دفن نہیں، ایکچولی وہ بند کر دیتے تھے، دفن نہیں کرتے تھے، زمین کے اندر تو تھے نہیں، وہ اوپر ہی ہوتے تھے، تو ایسے اس کو سیل بند کر دیتے تھے کہ وہاں پہ کسی کا داخلہ مشکل ہو جاتا تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ تو آج بھی وہ مصر کے اندر بہت بڑی تعداد میں یہ تقریباً 138 کے قریب یہ موجود ہیں، جو دنیا کے لیے ایک اٹریکٹیو پوائنٹ ہے، اور وہاں پہ آج بھی دنیا کے لاکھوں لوگ
وہاں پہ ان اہرام مصر کو دیکھنے جاتے ہیں. اور یہ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بابل بغداد سے کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ دریا کے اوپر ایک شہر آباد تھا. آپ نے سنا ہوگا بابل اور ننوا کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. دونوں یہ تباہ شدہ تہذیبیں تھیں پرانے دور کی عراق کے اندر. تو وہ وہاں پہ یہ عراق میں ہے اور یہ مصر میں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے مصر کا ہی ایک اور ہے اسکندریہ کا روشنی کا مینار. یہ ساحل سمندر ہے اسکندریہ ایک بندرگاہ ہے بہت بڑی مصر کی. اس کے ساتھ بہت پرانے زمانے میں 380 فٹ اونچا ایک مینار بنایا گیا تھا. اب دیکھیں یہ جب بنا تھا پتہ نہیں 600 عیسوی میں بنا تھا یا کب بنا تھا, لیکن نہ 280 قبل مسیح میں یہ بنایا گیا تھا. 280 قبل مسیح میں یہ بنایا گیا تھا. اور اب آپ اندازہ کریں کہ آج ہم چل رہے ہیں 2023 میں, اور اگر اس میں ہم 300 اور ایڈ کر لیں تو یہ تقریباً بن جاتا ہے 200 اور 50-60 سال, 200 بلکہ اس سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. یہ 2500 سال پرانا بن جاتا ہے. تو اب دیکھیں اس دور میں ٹیکنالوجی نہیں تھی, سائنس نہیں تھی, تو وہاں پہ اتنا بڑا اونچا مینار بنایا گیا تھا جو بہت دور سے نظر آتا تھا. وہاں پہ ایک مجسمہ بھی اس کے اوپر نصب کیا جاتا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بندرگاہ کے اوپر دور تک نظر آ جاتا تھا کہ یہ شہر ہے, یہ شہر کا ایک مینار ہے, اور وہاں پہ روشنیاں کی جاتی تھی, رنگ برنگی روشنیاں کی جاتی تھی جہازوں کو ڈائریکشن دینے کے لیے, اشارے دینے کے لیے, تاکہ جہاز بھٹکے نہیں, ادھر ادھر اندھیرے میں نہیں جائیں. اور یہ ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹارچ یہ گائیڈ لائن اور گائیڈ مینار تھا. اس کے بعد روڈز کا مجسمہ تھا جس کی اونچائی تقریباً 110 فٹ تھی, لیکن یہ بہت جلدی تباہ ہو گیا تھا. یہ آج اس کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا ہے. آرٹمس کا ٹیمپل یہ 550 قبل مسیح میں یونان اور ترکی کے بارڈر دونوں ملکوں کے اندر یہ تعمیر ہوا تھا, کیونکہ اس وقت یہ تقریباً ایک ہی علاقہ ہوتا تھا. آج یہ دو ملک ہیں یونان اور ترکی, لیکن بہت عرصہ پہلے یہ تقریباً ایک ہی علاقہ تھا سارے کا سارا. اس کے 127 کالم تھے. اب اس کی اونچائی کا اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں یہ بہت دور سے بڑے عجیب و غریب طرح سے اس کو بنایا گیا تھا, اور لوگ بڑی دور دور سے آتے تھے. یہ جو میں نے 5-7 چیزیں بتائی ہیں یہ آج بھی دنیا کے لیے عجیبہ اٹریکٹیو پوائنٹس ہیں. وہاں پہ لوگ کھینچے جاتے ہیں چھٹیاں منانے کے لیے, سیر و تفریح کے لیے, یہ اپنے عجائبات دنیا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بھی, اور ویلاگ دوسرے میں جو اس کے دوسرے کمپوننٹس وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.